بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ایس ٹی پہلی کلاس چیپٹر نمبر 1 آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان کے ساتھ آپ کا ٹیچر آپ سے مخاطب ہے. آج ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ ایکسپلینیشن معنی اور مفہوم آپ کو سمجھائیں گے. میں آپ کو ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی مفہوم بھی سمجھاتا جاؤں گا. چیپٹر نمبر 1 پیج نمبر 5 آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان. The word ideology is French is origin. لفظ ideology اصل میں فرانسیسی لفظ ہے. It is made up of two components. یہ دو اجزاء دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. ان کے نام آئیڈیا اینڈ لوجی. Ideology is a systematic body of concepts, especially about life or culture. آئیڈیالوجی اس سوچ کو کہتے ہیں, اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں جو سسٹمیٹکلی رن کیا جاتا ہے, عوام کے اندر شعور کو بیدار کیا جاتا ہے, ان کی سوچ کو تبدیل کیا جاتا ہے. کسی بھی شخص کا بنیادی نظریہ, بنیادی سوچ جو عوام الناس اور جو اس ملک میں یا شہر میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو سمجھایا جائے, بتایا جائے, اس کانسیپٹ کو ایک سسٹمیٹکلی منظم طریقے سے لے کے چلا جائے, اسے ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں, نظریہ کہتے ہیں. اسی طرح پاکستان کا جو نظریہ ہے, آئیڈیالوجی ہے, وہ بھی اسی طرح کار فرما ہے کہ سب سے پہلے جو لیڈرز آف پاکستان تھے انہوں نے کیا کیا, جو الگ وطن کا جو ایک نظریہ ہے وہ لوگوں میں اس شعور کو بیدار کرنا شروع کیا, اور مسلمانوں میں جو بر صغیر کے مسلمان تھے ان میں یہ شعور پیدا کیا کہ نظریہ پاکستان کیا ہے. چونکہ ہندوستان میں بر صغیر میں دو قومیں تھیں, ہندو قوم اور مسلم, تو ان دونوں کا مذہب, رسم و رواج الگ الگ تھے. اسی لیے پاکستان کے لیڈر جو اس وقت کے جو رہنما تھے, قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرے جو ان کے رفقا تھے, انہوں نے یہ بات لوگوں میں شعور بیدار کرنا شروع کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کو ایک الگ ملک حاصل کرنا ہے جس میں وہ آزادی کے ساتھ اپنا رسم و رواج, مذہب کے اور مذہبی تہوار عقیدتوں اور احترام کے ساتھ منا سکیں. Ideology is generally used in a wider perspective because human beings have unique way of thinking. اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی نظریہ ہوتا ہے, جو بھی سوچ ہوتی ہے, اس کو ایک وسیع تر مفاد میں دیکھا جاتا ہے, اور اس کو ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی یا دو آدمیوں کے درمیان جو نظریہ رہتا ہے اور اس کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. جو بھی نظریہ ہوتا ہے اس کا ایک وسیع تر مفاد ہوتا ہے. جیسے پاکستان حاصل کرنے کا ایک مفاد وسیع تر, پوری بر صغیر کے جو مسلمس تھے ان کو جگانے کا مقصد تھا اور اس نظریے کو ان کو امبوز کرنا تھا. اسی طرح اسلامک سوسائٹی از یونیک ایز کمپیئر ٹو ادر سوسائٹی. اسی طرح جو اسلامی معاشرہ ہے وہ دوسرے معاشروں سے, دوسری سوسائٹی سے کمپیئر کیا جائے تو بہت الگ ہے. اس لیے قرآن اور سنت کی جو تعلیم ہے وہ دوسرے مذاہب میں نہیں ہے. جو قرآن و سنت کی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی ہے وہ دوسرے مذاہب میں وہ تعلیمات نہیں. اس لیے ان کے کلچر میں, ان کے معاشرے میں وہ سدھار نہیں ہے اور بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے جب پاکستان بننے کا وقت آیا تو وہاں کے اس وقت کے جو لیڈرز تھے, پاکستان کے لیڈرز تھے, انہوں نے جو قوانین پاکستان کے بنائے وہ نظریے کو دیکھ کے بنائے. اور نظریہ کس پہ بیس کرتا ہے؟ نظریہ قرآن اور سنت پہ بیس کرتا ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا نظریہ کریٹ کیا گیا, بنایا گیا, وجود میں لایا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں شعور بیدار کیا گیا قرآن اور سنت کے مطابق. اسی طرح سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی, اسلامک آئیڈیالوجی کی سورس کیا ہے؟ تو سیدھی ایک سمپل ایک بات ہے کہ ہمارا دین بیس کس پہ کرتا ہے؟ ہمارا دین اسلام قرآن اور سنت پہ بیس کرتا ہے, اور وہی سورسز ہیں ایک اسلامک سوسائٹی کو اجاگر کرنے کے لیے.
The promotion of an ideology depends on the extent of people's devotion. جو بھی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، ترقی دینے کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کو قربانی دیتے ہیں تو وہ نظریہ آگے بڑھتا ہے. اگر لوگ ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ نظریہ پھلتا پھولتا نہیں ہے. وہ نظریہ ایک جگہ رک جاتا ہے اور اس کا مقاصد حاصل عوام یا وہ لوگ لیڈرز نہیں کر پاتے. اسی طرح پاکستان کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے کیا کیا، قریہ قریہ، بستی بستی، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جا کے، شہروں میں جا کے، گلیوں محلوں میں جا کے پاکستان کے نظریوں کو اجاگر کیا. یہی محنت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کا صلہ دیا اور پاکستان حاصل ہو گیا. میں جو آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ سورسز آف اسلامک سوسائٹی میں سب سے پہلے جو بیس کرتا ہے وہ ہے دا ہولی قرآن. ہمارا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں وہ ایک اسلامی معاشرے کو قائم کرنے میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے. اسی لیے سب سے پہلا جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہ ہمارا قرآن ہے، قرآن کریم ہے، جس میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پاکستان کی اسلامی سوسائٹی کی بنیاد رکھی. اس کے علاوہ قرآن میں جو احکامات ہیں، اس کے علاوہ ایک معاشرے کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. کسی بھی اسلامی معاشرے کو کریٹ کرنے کے لیے سنت اور قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو وجود صحیح طور پہ اس کو ہم بلڈ کر سکیں، کھڑا کر سکیں. Our holy prophet, peace be upon him, elaborated by injection of Islam by his words and deeds. جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی افعال اور جو بھی باتیں، جو بھی فرمودات اپنے پیش کیے تو وہی ہمارے لیے رہنمائی کا راستہ ہمیں دیتے ہیں. اسی لیے اسلامی پاکستان کا جو معاشرہ ہے، نظریہ ہے، وہ بیس کرتا ہے قرآن اور سنت. تو آج ہم نے جو آپ کے سامنے ایکسپلینیشن دی ہے کہ وہ نظریہ کیا ہوتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے، پاکستان کے نظریے کی بنیاد کیا ہے، تو یہ آپ سمجھ لیجئے. نظریہ کہتے ہیں، آئیڈیالوجی کہتے ہیں سوچ کو، کانسیپٹ کو جو ایک منظم طریقے سے سوسائٹی میں پھیلایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سورسز ہیں پاکستان کے نظریے کی بنیاد ہے وہ دو ہیں، ایک قرآن اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. تو آج کا ہمارا آج کی جو ہماری کلاس تھی ہم اس کو یہی اختتام اس کو ہم کرتے ہیں. اور آپ کو جو ہم ہوم ورک دینے جا رہے ہیں وہ ایک جنرل نالج کا سوال ہے جو آپ کے سلیبس کے مطابق ہے. وہ سوال یہ ہے، واٹ از مین بائی WTO، کہ WTO کس کا مخفف ہے؟ تو WTO اسٹینڈس فار ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. تو آپ کو یہ کس طرح کاپی میں اتارنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کاپی کے پہلی لائن میں یہ سوال اتارنا ہے اور باقی پورے پیج میں اس آنسر کو کاپی کرنا ہے، لکھنا ہے، بول کے اور یاد کرنا ہے. صحیح ہے؟ اس آنسر کو آپ کو کاپی میں لکھنا ہے اور اس کے بعد یاد کرنا ہے اور اپنے اسکول میں انتظامیہ کو وہ آپ کو سبمٹ کرنا ہے. صحیح ہے؟ تو یہ آپ کا آج کی کلاس یہ ہم نے تھوڑی سی اس کا ایکسپلینیشن دی. تو انشاءاللہ اگلی کلاس کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.